میں نے ساری زندگی خوب پیسہ کمایا، بہت ڈھیر ساری بچت بھی کی، ایک ایک پیسے کو جوڑ کر رکھا، اپنے بینک اکاؤنٹ بھر لیے۔ اتنا پیسہ کمانے کے باوجود میں اپنے شوہر کا ایک خواب پورا نہ کر سکی۔ بینک اکاؤنٹ بھرتے بھرتے میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے کھو دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ انسان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی انسان کو سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، اور جب یہ انسان کے پاس آ جاتا ہے اس وقت بھی یہ انسان کو سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ دونوں صورتحال میں انسان کا سکون اس پیسے کی وجہ سے برباد ہی ہوتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی خاتون کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس نے کہ یہاں پر UK میں آنے کے بعد بہت ڈھیر سارا پیسہ کمایا، دن رات پیسہ بنانے کی ایک مشین بنی رہی، لیکن اپنے بینک اکاؤنٹس بھرتے بھرتے اس نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے کھو دیے۔ کہانی ہے زینب اختر کی، جس کی کہ عمر اس وقت 87 سال ہے، اور اس کا اب یہ 87 سال کی عمر میں آ کر یہ کہنا ہے کہ میری زندگی کا اب یہ نیا مقصد ہے کہ میں جب مروں تو اس وقت میرے پاس ایک پینی بھی نہ ہو، ایک سنگل روپیہ بھی نہ ہو۔ اور زینب اختر کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی تقریباً 5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور آج بھی یہ جب اپنے کمرے کی الماری کھولتی ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا ڈبہ اسے ہمیشہ وہیں پہ روک لیتا ہے۔ اس ڈبے میں پاکستان سے جب یہ لوگ برطانیہ آنے کے بعد ان کی زندگی کی یادیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسا خواب بند ہے جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ زینب اختر اور اکرم نے یہاں پہ برطانیہ میں آنے کے بعد دن رات محنت کی، بہت ڈھیر سارے ان لوگوں نے پیسہ کمایا، لیکن اس پیسے کے آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی زندگی کے خواب پورے نہیں کیے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی زینب اختر، کیونکہ اس کا شوہر اکرم ہمیشہ اسے یہ کہا جا کرتا تھا کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں۔ 30 سال تک نہ وہ بندہ اپنی بیوی سے یہی فرمائش کرتا رہا کہ میں کشمیر جانا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اکرم کی یہ خواہش تھی کہ وہ کشمیر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جانا چاہتا تھا، اور ہر سال یہ لوگ یہ پلاننگ کرتے تھے، اکرم کی یہ فرمائش ہوتی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو لے کر ہم کشمیر جائیں گے، لیکن زینب ہر دفعہ یہی کہہ دیتی تھی کہ نہیں، ابھی نہیں۔ اکرم یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیلم ویلی دیکھے، مظفر آباد کی سڑکوں پر چہل قدمی کرے اور پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر چائے پیے۔ وہ بچپن میں، اکرم جو تھا وہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ ایک بار کشمیر گیا تھا، بس اس وقت سے وہی سفر اس کے ذہن میں اٹک گیا تھا، اور وہ اس سفر کا بار بار ذکر کرتا تھا۔ ساری زندگی اکرم کشمیر ہی کی باتیں کرتا رہا کہ کشمیر کے ہالیڈیز، وہاں کی خوبصورتی بڑی ہی پیاری ہے، اور میں اس خوبصورتی کو اب اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور زینب ہر دفعہ آگے سے یہی جواب دیتی تھی، ابھی نہیں اکرم، پہلے بچوں کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ پھر وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ابھی نہیں اکرم، گھر کا قرض ختم ہو جائے۔ اور پھر زینب یہ کہا کرتی تھی کہ ابھی نہیں اکرم، ریٹائرمنٹ کے بعد آرام سے جائیں گے۔ زینب ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ وقت ہمارے پاس بہت ہے۔ زینب کا تعلق لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے تھا، اور یہ 1939 میں پیدا ہوئی تھی، اور زینب کے والد کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے۔ تقسیم کے بعد ان کے گھر کے حالات بدلے، کاروبار کئی بار ڈگمگایا، اور زینب نے اپنے بچپن میں یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ پیسہ آسانی سے نہیں آتا۔ اسے یاد ہے کہ اس کی والدہ آٹے کا آخری ڈبہ بھی احتیاط سے استعمال کیا کرتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی اس نے اپنے گھر میں تنگ دستی دیکھی تھی، اور وہ اس غربت سے بڑا ہی ڈرا کرتی تھی۔ زینب اختر کی ماں نے اس کو بچپن سے ایک ہی سبق سکھایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹی، جس دن ضرورت پڑ جائے اور پیسے نہ ہوں، اس دن انسان کی عزت بھی آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ بات زینب کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ وہ اس غربت سے بہت ڈرا کرتی تھی، اور جب زینب کی شادی اکرم سے ہوئی اور یہ لوگ برمنگھم منتقل ہوئے، تو اس وقت زینب نے زندگی میں ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی مالی تنگی نہیں آئے گی، چاہے اسے دن رات ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ اکرم یہاں پر برطانیہ میں ایک بس ڈرائیور تھا، اور زینب یہاں پر سلائی کی فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے یہاں پر برطانیہ میں آنے کے بعد دن رات محنت کی، کیونکہ زینب کی زندگی کا بس ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ غریب نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے یہاں پر 2 بچے ہوئے، اور پھر تیسرا بچہ ہوا، اور یہ ہر اضافی شفٹ اس نے اس لیے کی کہ بچت بڑھ جائے گی، کیونکہ تیسرا بچہ آنے کے بعد اس کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا، یہ خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ گھر کے اخراجات بڑھنے سے، نمبر آف پیپل بڑھنے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔
اب یہ نا اضافی شفٹیں لگایا کرتی تھی کہ میرا بینک اکاؤنٹ نیچے نہیں جانا چاہیے، ہر اضافی پاؤنڈ یہ بینک میں جمع کیا کرتی تھی، ہر خواہش کو یہ مؤخر کیا کرتی تھی۔ جب بھی اکاؤنٹ کا بیلنس اوپر جاتا، اکرم کو نظر آتا کہ سیونگ کافی ہو گئی ہے، تو اکرم اکثر یہ کہتا کہ زینب اس سال پاکستان چلتے ہیں، اور زینب آگے سے یہی جواب دیتی کہ اگلے سال۔ اکرم کہتا کہ بچوں کو ساتھ لے چلتے ہیں، اور زینب آگے سے یہ کہتی کہ ابھی خرچہ بہت ہو جائے گا۔ اور زینب کی یہ بات سن کر نا اکرم آگے سے خاموش ہو جاتا۔ اکرم بیسیکلی ایک جھگڑالو آدمی نہیں تھا، وہ نرم دل انسان تھا، اور وہ پاکستانی بیسک ٹیپیکل مردوں کی طرح نہیں تھا جو کہ ہر بات پر اپنی بیوی کے اوپر روب جماتے ہوں۔ اکرم جو تھا وہ زینب کی ان باتوں کو سن کے خاموش تو ہو جاتا تھا، لیکن اندر سے کمپرومائز ہی کیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اکرم نے کہنا بند کر دیا، اور پھر وہ صرف تصویریں ہی دیکھا کرتا تھا، کشمیر کے کیلنڈرز خریدا کرتا تھا، یوٹیوب پر سفر کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا، اور زینب سمجھتی رہی کہ خواب کہیں نہیں جا رہے، جبکہ وہ غلط تھی۔ 2014 میں یہ دونوں نہ ریٹائر ہو گئے، اور اس وقت ان کے پاس اپنا گھر تھا، اچھی خاصی بچت تھی، اور وہ سب کچھ تھا جس کے لیے اس نے 40 سال محنت کی تھی۔ اس وقت زینب نے یہ سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے۔ زینب نے اکرم سے کہا کہ چلو اکرم، اب کشمیر چلتے ہیں۔ زینب کی یہ بات سن کر اکرم نے آگے سے کچھ نہیں کہا اور صرف مسکرا دیا، اور آج زینب یہ سوچتی ہے کہ وہ مسکراہٹ اتنی عجیب کیوں تھی، جیسے کوئی انسان انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہو۔ اسی سال نومبر میں اکرم کو دل کا شدید پرابلم کریٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک پیچیدگیاں آتی گئیں، صحت خراب ہوتی گئی، اور اگلے 2 سال صرف اور صرف ہسپتال، دوائیاں اور ڈاکٹروں کے پاس گزرے۔ ایک شام زینب اکرم کے بستر کے پاس بیٹھی تھی، اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پھر اکرم آہستہ سے بولا کہ زینب، میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم ایک دن کشمیر ضرور جائیں گے، بس اتنا ہی اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ مگر زینب اختر آج تک اکرم کے اس جملے کا جواب نہ دے سکی۔ اکرم کے جانے کے بعد زینب اس کا ہاتھ پکڑے کئی گھنٹوں تک بیٹھی رہی، اور جب تک کہ کمرے میں مکمل خاموشی نہیں چھا گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد اب گھر پہلے جیسا نہیں رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود تھی، مگر زندگی کہیں اور جا چکی تھی۔ زینب نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہی کچھ کیا جو کہ وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی، بل ادا کیے، بینک سٹیٹمنٹس دیکھیں، سرمایہ کاری کا جائزہ لیا، بچت جاری رکھی، اکاؤنٹ بڑھتا چلا گیا اور گھر خاموش ہوتا چلا گیا۔ 2023 میں زینب کی نواسی ماریا نے اسے ایک جملہ کہا کہ منی از ناٹ فار سیونگ، منی از فار اسپینڈنگ۔ یہ جملہ اس کے دل پر نہ اثر کر گیا، اور اس کے بعد اس کی نواسی نے اسے ایک کتاب گفٹ کی جس کا موضوع تھا کہ انسان صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں جیتا۔ زینب نے پہلے تو یہ کتاب کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن ایک دوپہر اس نے پوری کتاب پڑھ ڈالی، اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے زندگی بھر دولت کو مقصد سمجھا، حالانکہ وہ صرف ایک ذریعہ تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مستقبل کے لیے انتظار کروایا، اور پھر مستقبل آیا ہی نہیں۔ اب زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی سال اکیلی ہی کشمیر جائے گی۔ برطانیہ سے اسلام آباد گئی، اور پھر پہاڑوں کی طرف گئی۔ سفر کافی لمبا تھا، جسم تھک چکا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جب وہ نیلم ویلی پہنچی تو وہ کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھی رہی، پہاڑوں کے درمیان بہتا پانی، ٹھنڈی ہوا، اور دور دور تک پھیلی خاموشی۔ زینب نے اپنے بیگ سے اکرم کی پرانی تصویریں نکالی۔ ان میں ایک تصویر جو تھی نا، وہ اس کی جوانی کی بھی تھی، جس میں کہ اکرم ہنس رہا تھا۔ زینب نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور رونا شروع کر دیا۔ زیادہ دیر نہیں، مگر اتنی دیر ضرور کہ 30 سال کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر وہ آج میرے ساتھ ہوتا تو شاید کچھ نہ کہتا، صرف میرے پاس بیٹھا رہتا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پوری زندگی بیٹھا رہا۔ اب واپسی پر نہ زینب نے ایک اور فیصلہ کیا۔ زینب نے واپس آتے ساتھ ہی اپنی نواسی کو اس کے پہلے گھر کے لیے ڈپازٹ کی رقم دی۔ اس نے فون پر روتے ہوئے کہا کہ نانی، آپ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اور جس دن اس کی نواسی کو گھر کی چابیاں ملنے والی تھی نا، اس دن زینب وہاں پر موجود تھی۔ اپنی نواسی کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر زینب کو پہلی بار ایسا لگا کہ پیسہ واقعی کسی کام آیا ہے۔ بعد میں اس نے اپنے بیٹے کے کاروبار میں بھی اس کی مدد کی۔ اپنی چھوٹی بہن سے 12 سال بعد اس نے اپنی پرانی ناراضگی ختم کر دی، اس کے گھر جا کر چائے پی، اپنے پوتوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اور زینب نے زندگی میں ایک عجیب بات سیکھی کہ زندگی کے آخری حصے میں انسان کو مزید پیسوں کی ضرورت کم اور مزید لمحوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ آج اس کی عمر 87 سال ہے۔
زینب کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، بلڈ پریشر کی دوائیں اسے روز کھانی پڑتی ہیں، سیڑھیاں اب چڑھنا پہلے جتنی آسان نہیں رہیں، لیکن وہ کشمیر جا چکی ہے۔ اس نے اپنی نواسی کو اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑے دیکھا ہے، اس نے اپنی بہن کے ساتھ دوبارہ ہنسنا سیکھا ہے، اس نے اپنے بچوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے آسانی پیدا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ زینب اب سب کو زندگی میں نہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ پیسہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی زندگی کے گھنٹے ہوتے ہیں، وہ آپ کی محنت کے دن ہوتے ہیں، وہ آپ کی جوانی کے سال ہوتے ہیں، اور اگر پیسہ صرف اکاؤنٹ میں پڑا رہے تو وہ محض ایک عدد بن کر رہ جاتا ہے، مگر اگر صحیح وقت پر کسی اپنے کے کام آ جائے، کسی خواب کو حقیقت بنا دے، کسی رشتے کو مضبوط کر دے تو وہ محض رقم نہیں رہتا، وہ ایک یاد بن جاتا ہے۔ زینب نے اپنی ساری عمر یہ سوچا کہ اصل سوال یہ ہے کہ میں کتنا جمع کر سکتی ہوں۔ اب اس کو جا کے یہ سمجھ آئی ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ میرے پاس کتنا وقت باقی ہے جسے کہ میں معنی دے سکوں۔ اکرم، میں کشمیر گئی تھی، میں نے وہ پہاڑ دیکھے جن کا تم ذکر کیا کرتے تھے، میں نے وہاں کھڑے ہو کر تمہیں یاد کیا اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ سفر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ سفر اس قابل تھا کہ اسے کیا جائے۔ زینب کی زندگی کی بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ جتنا وقت اس کے پاس باقی ہے اس کے اکاؤنٹ میں ایک پیسہ بھی باقی نہ ہو۔ وہ اپنا سارا پیسہ دوسروں کے اوپر خرچ کر دینا چاہتی ہے، وہی پیسہ جسے کہ جمع کرتے کرتے اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی، اپنی جوانی کے سال، کتنے سال اس نے محنت کر کے گزارے، اپنی کئی ایک یادوں کو اس نے اکٹھا نہیں کیا، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا نہیں کیا، وہ بچت جسے کہ کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی نا، اب وہ اس بچت کو دوسروں کے اوپر خرچ کر دینا چاہتی ہے، اسے یادیں بنا دینا چاہتی ہے۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک پاؤنڈ بھی نہ ہو۔ وہ زیرو بیلنس کے ساتھ مرنا چاہتی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں زینب اختر کی یہ خواہش بالکل درست ہے کہ انسان کی زندگی میں پیسہ صرف اور صرف اسی وقت کام آتا ہے جب کہ وہ اسے استعمال کر لے اور اسے اپنی ضروریات پوری کرے اور اسے اپنی یادیں بنائے، اپنی خواہشات پوری کرے، نہ کہ صرف اور صرف اسے بینک اکاؤنٹ میں ایک عدد بنا کر جوڑتا رہے، بچت بنا کر اس چیز میں خوش ہوتا رہے کہ میرے پاس اتنا بیلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔